الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب العقیدہ الطحاویہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَقَدْ عَلِمَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَا لَمْ يَزَلْ عَدَدَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وعدد من يدخل النار جملة واحدة فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوا وكل ميسر لما خلق له والأعمال بالخواتيم والسعيد من سعد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله۔ یہ جی نہیں، اس کو نکال ہی دیں، چھوٹ نہیں گئی ہے، اس کو حذف کر دیں۔ علامہ طحاوی رحمہ اللہ نے اپنی اس عبارت سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اہل سنت والجماعت کا اعتقاد تقدیر کے بارے میں کیا ہے، اور تقدیر کے بارے میں اعتقاد کی وضاحت ایک سے زائد مرتبہ ہو چکی ہے۔ اپنی اس عبارت کے ذریعہ سے علامہ طحاوی رحمہ اللہ نے اشارہ کیا، جیسا کہ ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے اس کی شرح کی ہے، کہ یہاں پہ بتلانا چاہتے ہیں کہ تقدیر کے مراتب کیا ہیں، تقدیر کے درجات کیا ہیں، تقدیر کے اسٹیپس کیا ہیں اور ان کا فائدہ کیا ہے۔ تو فائدہ میں بتلاتا چلوں، آپ لوگوں کے امتحان میں بھی آیا تھا شاید، کہ تقدیر کے مسائل کو سمجھنے کے لیے اور قدر کی پیچیدگیوں کو سمجھنے کے لیے مراتب قدر کا جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ سمجھ گئے نا شباب؟ اگر مراتب قدر آپ نہیں جان پا رہے ہیں، اس میں تقدیم اور تاخیر کر دے رہے ہیں، مقدم اور مؤخر کر دے رہے ہیں، تو آپ تقدیر کے مسائل کا کبھی بھی تشفی بخش کسی کو جواب نہیں دے سکتے۔ لیکن تعجب ہے، کئی مرتبہ مراتب قدر پہ گفتگو ہوئی، لیکن امتحان میں شاید 3 یا 4 لڑکوں نے صحیح لکھا ہے۔ انہی مراتب قدر کو انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلا مرتبہ ہے مراتب قدر میں سے الایمان بعلم اللہ السابق، یعنی العلم۔ الایمان بعلم اللہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایمان رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم ازلی کے ذریعہ سے، اپنے علم قدیم کے ذریعہ سے ہر ایک چیز کو جان لیا ہے۔ جو ساری چیزیں ہونے والی ہیں، ان ساری چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہلے سے ہی ہے۔ اور علم ازلی کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم جس کا وجود نہیں ہوا، اس سے پہلے جہالت سابق نہیں ہے۔ سمجھے نا شباب؟ ہم لوگ کسی چیز کو جانتے ہیں تو جاننے سے پہلے اس چیز سے جاہل ہوتے ہیں، یعنی جہالت سابق ہوتی ہے۔ ابھی جیسے ہم تقدیر کی بحث یہ پڑھ رہے ہیں، اگر ہم اس سے پہلے نہیں جانتے ہوں گے تو گویا کہ ہم تقدیر کے مراتب سے جاہل تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی کا علم یہ معدوم کبھی نہیں تھا، ایسا نہیں کہ عدم سے اس کو وجود ہوا ہے، اور نہ ہی اس سے پہلے جہالت سابق تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم ازلی سے ہر اس چیز کو جان لیا جو ہونے والی ہے۔ لہذا بندوں کے اعمال، بندوں کے احوال، بندوں کی طاعات، بندوں کی معصیت، ان ساری چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ازلی سے ہے، ازل سے ہے۔ سمجھ گئے شباب؟
یہ پہلا مرتبہ ہو گیا۔ دوسرا مرتبہ ہے الکتابہ۔ الکتابہ کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز پر ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کی تقدیر کو لکھ دیا ہے، تحریر کر دیا ہے۔ اس چیز پر اعتقاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی تقدیر کو لکھ دیا ہے، مقدر کر دیا ہے۔ کیسے لکھا ہے؟ علم ازلی کے موافق اور علم ازلی کے مطابق ہی۔ جب اللہ تعالیٰ کے پاس تمام مخلوقات کی کیفیات، ہیئات، تحرکات کا علم ہے تو اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے جسے ہم تقدیر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے شباب؟ اور یہ مخلوق کی تخلیق سے پہلے احادیث کے جو الفاظ ہیں 50,000 سال پہلے، ب50,000 سنہ، 50,000 سال پہلے لکھ دیا ہے مخلوق کی تخلیق سے پہلے۔ تو 50,000 سال گرچہ حدیث میں یہ الفاظ وارد ہیں، یہ عدد وارد ہے، لیکن ان عدد سے مراد میرے خیال سے تحدید نہیں ہے بلکہ کثرت ہے، کہ بہت پہلے ہی مخلوقات کی تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دی ہے۔ سمجھ گئے نا شباب؟ حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض۔ آسمان و زمین کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیر کو لکھ دیا ہے۔ واضح شباب؟ قرآن میں اگر ہم دیکھیں تو ان دونوں مرتبہ کی دلیل سورہ حج آیت نمبر 70 اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر۔ کہ آپ کو خبر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو جانتا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے۔ یہ علم پر دلالت کرتا ہے۔ ان ذالک فی کتاب، یہ تقدیر پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو لکھا۔ کیسے لکھا؟ اپنے علم ازلی کے مطابق۔ سمجھے نا شباب؟ اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کو لکھا ہے ابھی اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ ٹھیک، یہ دوسرا مرتبہ ہو گیا کتابت کا، تحریر کا۔ تیسرا مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت، المشیئہ والارادہ۔ یہ تیسرا مرتبہ ہے۔ سب سے پہلا مرتبہ العلم، دوسرا مرتبہ الکتابہ، اور تیسرا مرتبہ المشیئہ والارادہ۔ مشیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات پہ یقین رکھیں، ایمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے سے کوئی چیز خارج نہیں ہے، لہذا اس کون میں جتنی چیزیں ہوتی ہیں سب اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے سے ہی ہوتی ہیں۔ ایک منٹ ہولڈ پہ رکھ۔ اچھا ٹھیک، کٹ گیا۔ لہذا جو ہم تحرکات دیکھتے ہیں، جو سکون دیکھتے ہیں، جو موجودات میں ہم تغیرات کا ملاحظہ کرتے ہیں، کسی چیز میں کمی ہو رہی ہے، نقص ہو رہی ہے، کسی چیز میں زیادتی ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے ہو رہی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو جانا، اللہ تعالیٰ کا علم ساری چیزوں کے بارے میں ہے، پھر اسی علم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو تحریر کر دیا، اور جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحریر کیا اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا ہے۔ ٹھیک،
اور اس میں بہت ساری ادلہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول فعال لما یرید ویفعل اللہ ما یشاء وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، یعنی مشیت پہ بہت ساری دلیلیں ہیں۔ چوتھا مرتبہ ہے الخلق والتکوین، پیدا کرنا، بنانا کسی چیز کو۔ معنی اس کا یہ ہے، اس بات پہ ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر ایک چیز کا خالق ہے، جتنی ساری چیزیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات ہیں۔ سمجھ گئے نا شباب؟ اب جو بھی مخلوق ہے، جتنی ساری چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ہیں۔ ہم مخلوق ہیں یا نہیں ہیں؟ اچھا، ہمارے جو تحرکات ہیں، جو ہم حرکت کرتے ہیں، بولتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، چلتے ہیں، یہ مخلوق ہے کہ نہیں ہے؟ مخلوق ہے، کیونکہ ہم نے کہا کہ کون میں جتنی ساری چیزیں سب مخلوق ہیں۔ کس نے پیدا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ بہت غور سے سمجھیے گا اور اس ویڈیو کو بار بار دیکھیے گا۔ ہم مخلوق ہیں، ہمارے تحرکات مخلوق ہیں، ہمارا خالق کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا کیا ہے؟ جس چیز کو چاہا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوقات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہیں۔ سمجھ گئے نا شباب؟ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحریر کے تابع ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر لکھی ہے۔ یعنی اسی چیز کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہی چیز چاہا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں وہی چیز لکھی ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، جس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ سمجھ گئے شباب؟ اب دیکھو کہ ان مراتب کا جاننا شیخ عبد الرحمن ان مراتب کا جاننا کتنا مفید ہے، ایک مثال دیتے ہیں۔ ایک آدمی ہے، وہ کہتا ہے کہ اس نے کوئی برائی کر لی، مثلا چوری کر لیا۔ اس سے کہا آپ نے کہ چوری کیوں کی یار؟ کہا میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا میں چوری کروں گا تو میں نے چوری کی، اس میں ہماری غلطی کیا ہے؟ جیسے آپ لوگ امتحان کے دور میں طلبہ کہتے رہتے ہیں تقدیر میں ہوگا تو پاس ہوں گے، نہیں تو فیل ہو جائیں گے، ہماری غلطی کیا ہے نا؟ اب دیکھو اس کا جواب کیسے بالکل قابل اطمینان دیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میری تقدیر میں لکھ دیا تھا کہ میں چوری کروں گا، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے مجھے پیدا کیا، چوری کے اسباب میرے لیے مہیا کیے تو میں نے چوری کی۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی، تم مخلوق ہو، تم سے جو حرکت سرزد ہوئی وہ بھی مخلوق ہے۔ تم کو اور تمہاری حرکت کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ ٹھیک ہے شباب؟ خلق، تم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اپنی مشیت کے مطابق پیدا کیا۔ ٹھیک؟ یعنی اللہ تعالیٰ، تمہاری بات ابھی تک صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے چاہا کہ تم چوری کرو، تم نے چوری کی۔ ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تم سے جو چاہا کہ چوری کرو وہی چیز اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ ابھی تک تم ٹھیک ہو، 3 مرحلے تک تمہاری بات ابھی تک صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے چوری کروانا چاہتا تھا، تم نے چوری کیا۔ 3 اسٹیپ تک، 3 مرتبے تک تمہاری بات صحیح ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں کیا لکھا ہے جو وہ جانتا ہے۔ سمجھے شباب؟ لہذا اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں، تمہاری تخلیق سے پہلے جانتا ہے کہ تم پیدا ہوگے فلاں دن میں، فلاں وقت میں،
اتنے بڑے ہوگے اور اس وقت اس گھڑی میں اس لمحے میں تم چوری کرو گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری تخلیق سے پہلے معلوم ہے۔ سمجھ گئے نا؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کوئی جبر نہیں کیا ہے، یہ تمہاری پیدائش سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، وہی چیز اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے۔ تو اب اس میں تمہاری غلطی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی غلطی؟ ایک انسان کی غلطی ہے کہ خالق کی غلطی ہے؟ یہاں پہ بات سمجھے شیخ آفاق؟ جو چوری کر رہا ہے چوری کرنے والے کی غلطی ہے یا جس نے تقدیر میں لکھ دیا ہے اس کی غلطی ہے؟ چوری کرنے والے کی غلطی ہے، کیوں؟ کیونکہ تقدیر میں لکھے جانے کی وجہ سے وہ چوری نہیں کر رہا ہے، وہ چوری کرے گا وہی چیز اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھی ہے۔ اب اس کی ایک اور مثال دے دیتا ہوں، واضح مثال۔ جیسے مجھے آفاق صاحب روزانہ فون کرتے ہیں 8:02 8:32 پہ، ڈیلی کا معمول ہے نا، 8:32 پہ مجھے فون کریں گے۔ میں اپنے یہاں چارٹ لگا لوں گھر پہ کہ 8:02 پہ جماعت سابیہ سے محمد خالد کا فون آئے گا، 8:32 پر جماعت سادسہ کے محمد آفاق کا فون آئے گا۔ تجربات کی بنیاد پہ میں نے لکھ لیا اپنے جدول میں، ایک جدول بنایا، ٹھیک ہے شیخ آفاق؟ جب 8:32 ہوا تو شیخ آفاق کا فون آیا، کیا میرے لکھنے کی وجہ سے شیخ آفاق نے مجھے فون کیا ہے؟ نہیں نا، شیخ آفاق فون کر رہے تھے، اس کا علم مجھے ہے کہ اتنے بجے فون کریں گے، اس لیے اس چیز کو میں نے تحریر کیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بس یہیں پہ درس ختم، اس کو کئی مرتبہ ریپیٹ کر کے سننا۔ السلام علیکم۔